اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ جلسوں کا ایک اصول ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے، خصوصی مہمانان اور حاضرین کا استقبال کرنا۔ تو میں استقبال کے لیے اس وقت کھڑا ہوا ہوں۔ کن الفاظ سے استقبال کرنا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ہمارا ادارہ بہت چھوٹا، جیسا کہ عزیزم مولانا محمد طیب صاحب رشادی دامت برکاتہم نے تفصیل آپ کے سامنے بیان فرمایا۔ اصل میں آغاز انہی سے ہوا۔ چھوٹا سا کمرہ، لاک ڈاؤن کا مسئلہ، ہمارے ذمے ایک مدرسے کی خدمت تھی، دارالعلوم منبع الرشاد۔ چونکہ لاک ڈاؤن کے بعد مدرسہ کچھ حالات کا شکار ہوا، تو میں ایسے ہی خاموش رہا۔ حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم کے فرزند اول حضرت مولانا زبیر احمد خان صاحب رشادی دامت برکاتہم اور میرے نہایت دوست حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رشادی دامت برکاتہم کا زرین مشورہ رہا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایسا گھور رہی میں اور کتنا آسان بولوں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ان دونوں بزرگوں کا مشورہ رہا، مزمل مدرسے والے مدرسے سے دور اچھا نہیں لگتا، علماء کی شان ہے مدرسوں کی خدمت۔ بڑا مدرسہ نہ صحیح، اعلیٰ تعلیم کا، چھوٹا سا مدرسہ صحیح، اعلیٰ تعلیم کا، جس کی ذمہ داری آپ سنبھالیں۔ میں نے وضاحت طلب کی تو انہوں نے فرمایا شعبہ ناظرہ اور شعبہ حفظ کا ایک ادارہ قائم کرو۔ الحمدللہ جس کے نتیجے بہت جلد آتے ہیں۔ دل سے نکلی بات تو دل تک پہنچی، ارادہ ہوا۔ مولانا طیب صاحب سے میں نے مشورہ کیا، میرے اپنے گھر والوں سے بھی مشورہ کیا، پھر میرے بالکل خاص ساتھیان جو بڑی محبتوں سے نوازتے ہیں، ان کو بھی میں نے مشورہ کیا اور مشورے کے لیے ایک وقت طے کر کے ان کو بلایا۔ تمامی حضرات یہاں پر تشریف فرما ہے، تو انہوں نے وسعت قلبی کے ساتھ فرمایا مولانا اللہ اس کے رسول کے بعد ہمارا ساتھ آپ کے ساتھ رہے گا۔ الحمدللہ ہمارے ہی گھر میں نیچے کا حصہ، جہاں 3 بیڈ روم، 1 ہال، 1 کچن، 25 بچوں کی ضروریات کے مطابق اللہ کا نام لے کر مدرسے کا آغاز ہوا۔ اور مدرسوں کے بارے میں ان اکابر
بارہا فرماتے ہیں مدرسے کوئی چلاتے نہیں، نبی کی نسبت سے خدا چلاتے ہیں، اور اس کا تو سب کو اندازہ ہے۔ نظام نظر نہیں آتا، نظام سمجھ میں نہیں آتا، لیکن نظام چلتا رہتا ہے۔ اور بڑی بڑی شخصیتوں سے ملاقات میں اب تک نہیں کیا، لیکن میرے اپنے دوست احباب سے جب بھی میں مدرسے کے متعلق ملاقات کرتا یا فون کرتا، محبت سے بھرا ڈانٹ، کیا حضرت اب تک بولے نہیں تم، اس انداز سے مدرسے کی خدمت کرتے۔ اللہ سب کی خدمات کو قبول فرمائے، بہترین بدلہ اور اجر عطا فرمائے۔ میں تو اکثر سفر میں رہتا ہوں، لیکن مولانا طیب صاحب اور ہمارے مدرسے کے قابل استاد شریف مزاج مولانا مجاہد صاحب دامت برکاتہم بڑے ہی انتظام کے ساتھ مدرسہ سنبھالتے، صبح شام مجھے فون کر کے مدرسے کے حالات بیان کرتے، مدرسے کی کارروائی، مدرسے کا تعلیمی رپورٹ لیتا، پیش کرتے۔ ایک مہینہ پہلے مجھے مولانا اور مولانا طیب صاحب نے بتایا کہ حضرت انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ایک بچہ مکمل قرآن پاک حفظ کر رہا ہے، ختم کے قریب ہے۔ میں انہی علماء کو بٹھا کر مشورہ کرنے لگا۔ مدرسے کا نام والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہے۔ اس وقت اگر آپ زندہ ہوتے، آپ کی خوشی کی انتہا نہ ہوتی، اور آپ کے اس مدرسے میں ان دو بزرگوں کی آمد کے منظر کو دیکھ کر پھولے نہ سماتے ہو۔ ابا جان رحمۃ اللہ علیہ سب سے بڑی محبت کرتے، لیکن ان دونوں کی بات ہی کچھ اور ہے۔ جب امیر شریعت حکیم الملت رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، حضرت قبلہ حضرت کے منصب کو سنبھالا تو بہت خوش ہوئے۔ بنفس نفیس ملاقات کے لیے والد صاحب دارالسبیل الارشاد تشریف لے گئے۔ دونوں بغل گیر ہوئے، والد صاحب کے آنکھوں سے آنسو جاری، اور حضرت دامت برکاتہم سے بے پناہ محبت تھی والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، اس لیے کہ حضرت کا پورا گھرانہ حافظ قرآن ہے۔ مجھے اچھا یاد ہے، موجی مسجد ٹاسکر ٹاؤن میں مظاہرہ قرات ہوا، حضرت تشریف لائے، حضرت مولانا حافظ زبیر احمد خان صاحب رشادی اس وقت بہت چھوٹی عمر اور پوری ریاست میں قرات میں بہت مشہور، انہوں نے قرات فرمائی۔ والد صاحب کا مختصر خطاب رہا تو اس میں حضرت والد صاحب نے فرمایا، کوئی تعجب کی بات نہیں، حضرت کا نام لے کر فرمانے لگے، حضرت کے گھر کی آب و ہوا بھی حافظ قرآن میں ہے۔ پورے گھر والے۔ تو میں مولانا طیب صاحب سے اور حضرت مولانا مجاہد صاحب سے مشورہ کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت ہمارے لیے ہماری بہت بڑی شخصیت حضرت امیر شریعت ہے۔ اللہ حضرت کا سایہ ہمارے سر پر، پورے ملک پر تاج قائم فرمائے، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ میں نے اپنی خواہش میرے دو علماء کے سامنے رکھا، مشورے میں بات طے ہو گئی، ڈرتے ڈرتے اجازت لے کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ چھوٹا ادارہ،
بڑے ہی ادب کے ساتھ حضرت کی خدمت میں عرض کرنے لگا کہ حضرت چھوٹا مدرسہ ہے، ایک بچہ حافظ قرآن ہو رہا ہے، خواہش ہے کہ بچے کا تکمیل حفظ قرآن آپ فرمائیں۔ فوراً حضرت قلم اٹھائے، مولانا منیر صاحب رشادی دامن برکاتہم گواہ ہیں، فوراً حضرت قلم اٹھائے، ڈائری کھولے، کب بولے اسی وقت لکھ لی۔ یہ اپنے شاگردوں کے ساتھ ذرہ نوازی ہے، ورنہ تو ہم اس قابل نہیں ہیں۔ حضرت تشریف لائے، اب بھی سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے مجھے خود بہت ہی شرم آ رہی تھی، کہیں میں حضرت کو تکلیف تو نہیں دیا، لیکن پھر یہ بھی بات آ رہی تھی ہمارے بڑوں کو چھوڑ کر ہم کام بھی نہیں کر سکتے۔ ذری تکلیف حضرت برداشت کر لے اپنی جگہ، لیکن ان کی جگہ ہم کس کو لے سکتے ہیں؟ میں حضرت کا استقبال کرتا ہوں، مرحبا اہلا و سہلا، خوش آمدید کہتا ہوں، اور دوسری شخصیت جو بالکل حضرت کے بازو بیٹھی ہوئی ہے، ہم سب اچھے طریقے سے جانتے ہیں، علم عمل میں پوری ریاست نہیں، پورے ملک میں بے مثال شخصیت ہے۔ آپ کو بتاؤں، میں حرم پاک میں حاضری ہوئی، لائبریری کو جب بھی جاتا ہوں میں حرم پاک میں مکے اور مدینے کے لائبریری کو ضرور جاتا ہوں، کافی وقت وہاں گزارتا ہوں، کتابوں کے کم سے کم نام تو لکھتا رہتا ہوں۔ بہت بڑی لائبریری ہے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ مسجد حرام میں، کتابوں کا ایک بہت بڑا حال ہے۔ کو دیکھتے ہوئے گزر رہا تھا تو نظر پڑتے ہی ایسے ہی کھڑ گیا میں، اس لیے کہ لاکھوں کتابوں میں ایک کتاب وہ بھی تھی جس کو کسی اور نے نہیں، ہمارے مفتی صاحب نے لکھا۔ حضرت کا قلم وہ ہے جو صرف ہندوستان نہیں، حرمین تک پہنچا ہے۔ مشورے میں ہم نے کہا کہ والد صاحب بہت محبت کرتے حضرت سے، حضرت کو ضرور دعوت دینا ہے، لیکن اتفاق ایسا کہ میں روز سفر میں صرف حضرت کو اس لیے فون کیا کہ جلسہ ہے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر تاریخ لینا ہے۔ حضرت فون میں اتنی محبت سے بات کی اور میں تاریخ کا اشارہ دیتے ہوئے عرض کیا کہ حضرت میں خود آپ کی خدمت میں نہیں مولانا کوئی بات نہیں، اتنا ہی کافی ہے۔ اور باقاعدہ آج حضرت ہمارے دعوت کو قبول فرما کر تشریف لائے، میں حضرت کا بھی استقبال کرتا ہوں، مرحبا اہلا و سہلا، خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ سب ہمارے اکابر ہیں، ان کی قدر ہم کو کرنا چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، ہم اپنے ماں باپ سے زیادہ ان بزرگوں کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ کہاں ہماری یہ پتلی گلیاں، کہاں ہمارا ایک چھوٹا سا مدرسہ، اور مجھ جیسا حقیر و فقیر و گنہگار، ہماری دعوت کیا معنی رکھتی ہے؟ یہ ذرہ نوازی نہیں تو اور کیا ہے، یہ عطا نہیں تو اور کیا ہے، یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی آمد کو قبول فرمائے۔ بہت مختصر پروگرام دونوں حضرات کی مصروفیت کو سامنے رکھ کر ہم نے بنایا ہے، زیادہ دیر کی بات نہیں ہے۔ اب میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ حضرت العلامہ مفسر قرآن، محدث جلیل، فقیہ وقت و زمان، ادباً محبتاً تلذذاً میں نام لے رہا ہوں، مفتی شعیب اللہ خان صاحب دامت برکاتہم، بانی و محتمم مسیح العلوم، حضرت سے گزارش ہے کہ آپ اپنے زرین خیالات اور بہترین کتاب سے ہم تمام کو آراستہ فرمائیں۔ میں مولانا اشرف علی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ممبر کے قریب تشریف لائیں۔